کہ ہاں عبدالحکیم مرتد وغیرہ کا جو یہ نظریہ تھا ہاں جی کہ اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں اور رسولوں پر ایمان لانا توحید کے لیے ضروری نہیں، اور توحید رسولوں کی مدد کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس پر حضور کچھ روشنی فرمائے کہ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. مجھے اور بھی شاید کسی نے توجہ دلائی تھی، مجھے اب یاد نہیں، مگر یہ توجہ دلائی گئی ہے بڑے ادب کے ساتھ، پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس فکر کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے کہ کہیں میرے کسی قول کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ارشاد کے ساتھ تصادم تو نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہوا. موقع اس کا یہ تھا کہ وہ جو آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر میں نے ضمناً اس درس میں بھی کی، اور اس سے پہلے بہت سی سوال مجلس سے سوال و جواب، مجالس سے سوال و جواب میں بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں، اس کے حوالے سے بات چلی تھی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کی تفسیر میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اس میں آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے. اس کے بعد ان کا ذکر چلا ہے جو نصارہ یہود ہیں، والیہود اور نصارہ ہیں، ان کی بات چلی ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر چلا ہے جو کسی الہی کتاب سے وابستہ ہیں، اور ان میں ایک بھی ایسی قوم کا ذکر نہیں ہے جس نے فیض کسی رسول کی وساطت سے نہ پایا ہو. تمام قومیں وہ ہیں جنہوں نے توحید بھی رسول کی وساطت سے پائی اور روحانی فیض بھی رسولوں کی وساطت سے پائے ہیں. اور سب سے اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، حالانکہ زمانوی لحاظ سے ان میں سے سب سے آخر پر ہوئے. یہ مرتبے اور مقام کی وجہ سے آپ کو اولیت عطا فرمائی گئی ہے. ان کے متعلق فرمایا جو یہ شرطیں پوری کریں کہ ایمان میں خالص ہوں، ثبوت یہ ہو کہ ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق ہو اور نیک اعمال بجا لینے والے ہوں، ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جانتے ہوں کہ خدا کے حضور پیش ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا. ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے حضور ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں جس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم خود وضاحت فرما رہا ہے، تفصیل سے ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہ نتیجہ نکالنا کہ گویا اسلام ضروری نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے میں نے بارہا قرآن کریم کی دوسری قطعی آیات محکمات پیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسلام کے سوا کچھ اور پیش کیا گیا تو نہیں قبول کیا جائے گا. اور اسلام کے وسیع معنی بھی کیے ہیں اور نسبتاً وہ معنی بھی جو صرف دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق پاتے ہیں. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی متفرق آیات سے، جس میں آیت خاتم النبیین بھی شامل ہے، اور اس درس کے موقع پر ہی میں نے خوب بات کھول دی تھی جب میں نے من یطع اللہ والرسول پر گفتگو کی، کہ اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پہلوں کے فیض کے چشمے بند ہو چکے ہیں. اگر جاری ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے فیض کا چشمہ ہے، نبوت بھی اسی چشمے کے پانی سے ملے گی، صدیقیت بھی یہیں سے عطا ہوگی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، چاروں مراتب تو میں نے کھول کر بتا دیا کہ ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے فہم قرآن کا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے، فہم قرآن سے کسی طرح تصادم ہے، یہ درست نہیں ہے. جو بات
وہاں چل رہی ہے عبدالحکیم کے ساتھ گفتگو میں اور بحث میں، اس بات کو اگر بھلا دے آدمی تو شاید اس کو یہ دھوکہ لگ جائے۔ عبدالحکیم ان آیات سے یہ استنباط نہیں کرتا تھا جو میں کر رہا ہوں، وہ یہ استنباط کرتا تھا کہ ان آیات سے صاف ثابت ہے کہ اول اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، دوئم توحید خالص نبیوں کی وساطت کے بغیر بھی عطا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے نبیوں کی وساطت ضروری نہیں۔ حالانکہ جب اس آیت پر غور کیا جائے جو میں نے پیش کی ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک بھی قوم جو نبیوں کی وساطت سے توحید یافتہ نہیں ہے اس کے لیے نجات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیات خود اس کے عبدالحکیم کے عقیدے کو جھٹلا رہی ہیں۔ دوسرے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جہاد تھا خصوصیت سے کہ ان آیات کا غلط ترجمہ کر کے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، ساری مذہبی قومیں اسی طرح خدا سے فیض یافتہ ہیں جس سے پہلے تھیں۔ یہ عقیدہ تو اس قسم کے مداہنت والے لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ تو کہیں میں نے اشارتاً بھی نہیں کہا۔ اس ایک اور بات پیش نظر رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ سارے جہنمی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام پر میں داخل لوگوں کے سوا ہر شخص لازماً جہنمی ہوگا۔ یہ فرما نہیں سکتے تھے، نہ فرمایا، کیونکہ ان آیات کے منطوق کے خلاف ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ دنیا کے نقطہ نظر سے انسان کے زاویہ نگاہ سے کی ہے کہ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اسلام آ گیا اور باقی مذاہب قصہ پری نہ بن گئے، اور کسی کو یہ حجت کا حق نہیں ہے کہ اسلام آ گیا ہے اس کے باوجود ہم غیر مذاہب میں پڑے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا شخص یقیناً رد کیے جانے کے لائق ہے، 100% درست ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان آیات کی تفسیر میں اللہ کے نقطہ نگاہ سے بات کی ہے، جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، وہ خبر دے رہا ہے بعض بندوں کو، یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسی پر حجت تمام ہوئی تھی کہ نہیں۔ یہ اسے سب سے زیادہ خبر ہے کہ اس کے انکار میں اسلام کا انکار داخل ہے جو خالصتاً خدا کے حضور جھکنا ہے، یا کوئی اور بات شامل ہے۔ لیکن جو تعریف قرآن کریم کی اس آیت نے کی ہے اس کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں